ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ خوش آئند بات ہے اور انہوں نے کہا کہ آئیے مل کر غربت کا مقابلہ کریں، آئیے مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کریں اور آئیے مل کر ایسے اقدامات اٹھائیں جس سے بڑے صغیر میں خوشحالی آئے. تو تحریک انصاف تو پہلے دن سے یہ کہہ رہی تھی. عمران خان کا تو پہلے دن سے 26 جولائی کو یہی پیغام تھا کہ آؤ مل بیٹھ کر اپنے مسائل کو گفت و شنید سے طے کرتے ہیں. بھارت اگر تیار ہے تو پاکستان کو نہ پہلے اس میں کوئی ہچکچاہٹ سی نہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ الیکشن تک مجھے یہ جو ہے نا یہ اتار چڑھاؤ دکھائی دے گا. ہم بالکل امن کے راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن غافل نہیں ہو سکتے اور سمجھتے ہیں مکار اور مکاری کو جانتے ہیں اور ہمیں اپنا جو گارڈ ہے اس کو ڈاؤن نہیں کرنا اور اپنی جو احتیاطی حکمت عملی ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. سر یہ فرمائیے، اگر مودی نے کرکٹ کی طرح رنگ بدلنے کی کوشش کی تو اس بنیے کے اگر اس نے رنگ بدلا تو پھر ہم بھرپور مقابلہ کریں گے. دیکھیے، پاکستان نے پہلے بھی امن کو ترجیح دی ہے، اب بھی امن کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن انہوں نے جارحیت کی تو پھر دفاع کا حق ہمارا ہم رکھتے ہیں، محفوظ ہے اور انشاءاللہ اپنا دفاع کریں گے اور باوقار طریقے سے کریں گے. اور پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی ایئر فورس نے، پاکستان کی نیوی نے ثابت کیا ہے کہ ان میں یہ صلاحیت موجود ہے. السلام علیکم. آئیے جی، آئیے. السلام علیکم. دیکھیے، چین کا دورہ اہمیت کا حامل اس لیے بھی تھا کہ ایک تو چین نے یہ جو کشیدگی کا عالم تھا اس میں اپنا ایک مؤثر کردار ادا کیا اور معاملات کو ڈیفیوز کرنے میں، ڈی ایسکیلیشن میں چین کے وزیر خارجہ نے پہلے مجھ سے ٹیلی فون پر بات بھی کی اور پھر مختلف فورمز پر انہوں نے اپنا کردار بھی ادا کیا. چین کے ساتھ اس تناظر میں یہ نشست بہت اہم تھی کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ بھارت بہت سے معاملات کو سینکشنز کمیٹی میں اٹھانا چاہتا ہے، سیکیورٹی کاؤنسل، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل میں لے جانا چاہتا ہے. اور میری کوشش تھی اور ہے کہ چین جو ہمارا نمایاں دوست ہے اور ہمارے ساتھ ہر آڑے وقت میں رات رہا ہے، ان سے مشاورت کا سلسلہ جاری رہے. بہت اچھی نشست ہوئی، بہت سود مند رہی اور میں آپ کو قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چین کی طرف سے بڑا واضح موقف ہے. وہ کل بھی پاکستان کے ساتھ تھا اور وہ آج بھی پاکستان کے ساتھ ہے اور وہ پاکستان کے جو ضروریات ہیں ان کو وہ اہمیت دیتا ہے اور دیتا رہے گا. جہاں تک OIC کا تعلق ہے، آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے سے پچھلے جمعے کرائسٹ چرچ میں ایک سانحہ رونما ہوتا ہے اور 50 نہتے باوضو مسلمانوں کو مسجدوں پر حملہ کر کے وہاں ان کا قتل عام کیا جاتا ہے. پوری دنیا اس کی مذمت کرتی ہے اور حکومت پاکستان نے بھی کی. اس اسلاموفوبیا کا جو آپ نے منظر دیکھا، جس طریقے سے اس دہشت گرد نے نہ صرف قتل کی ہولی کھیلی بلکہ اس نے وہاں کیمرہ کے ذریعے ساری کارروائی کو لائیو نشر کیا، دنیا کو پیغام دینے کے لیے اور ہیبت طاری کرنے کے لیے اور اپنا جو وائٹ سپرمسٹ اس کی آئیڈیالوجی ہے، جو نظریہ ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے. تو ترکی اور پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس پر ایک ہنگامی اجلاس بلانا چاہیے اور 22 تاریخ کو ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا. مجھے پاکستان کی نمائندگی کا شرف ہوا، میں وہاں گیا اور اس میں دیگر ممالک کے وزراء خارجہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے اور بہت اچھی نشست ہوئی، تبادلہ خیال ہوا اور جو 6 سفارشات ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا اور اس میں جو 6 سفارشات مرتب ہو کر سامنے آئی ہیں ان میں سے آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ 4 وہ ہیں جو میں نے اپنی تقریر میں پیش کی تھی اور OIC کے اس ہنگامی اجلاس نے ان کو اڈاپٹ کیا ہے. تو وہ ایک نمایاں ہمیں کامیابی ملی ہے اور ہم نے وہاں نیوزی لینڈ کے
वजीर खारजा जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी तशरीफ फरमा थे, उनसे मुलाकात का मौका भी मिला, उनको मैंने खराज तहसीन भी पेश किया। जिस तरीके से न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने इस सारे क्राइसिस को हैंडल किया और न्यूजीलैंड की आवाम ने खास तौर पर वहां जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जिस तरह उन्होंने फैसला किया मस्जिदों के दिफा करने का, जिस तरह उन्होंने फंड रेजिंग का और विक्टिम्स को सहारा देने का फैसला किया, जिस तरह उन्होंने यकजहती का मुजाहरा किया, वो है सही मानों में एक नैरेटिव जिसके जरिए आप जनूनियत का और दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकते हैं। और उसने सही मानों में शिकस्त दी उस अंसर को जो दुनिया को तकसीम करना चाहता है और इस्लामोफोबिया को, ज़ायनोफोबिया को हवा देना चाहता है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि ओआईसी का इस्तांबुल का इजलास बहुत नुमायां और कामयाब था। बिलावल भुट्टो ने यह कहा है कि कलदम तंजीमों के खिलाफ इसलिए कार्रवाई की जा रही है कि भारतीय जहाज उन्हें उड़ा न दे। इस बयान को आप देखिए, बिलावल भुट्टो साहब ने एक बयान दिया है और मैंने उनके वालिद से बात की और मैंने शहबाज शरीफ साहब से भी टेलीफोन पे बात की और दोनों से बात करके मैंने उनको खत लिखा और मैंने कहा कि यह खत मैं दो हैसियत से लिख रहा हूं। बहसीत पाकिस्तान के वजीर खारजा के लिख रहा हूं और पाकिस्तान की जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है तहरीक इंसाफ के बहसीत वाइस चेयरमैन के आपको खत लिख रहा हूं। इमरान खान साहब की वजीर आजम की इजाजत के साथ आइए मिल बैठिए। ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। नेशनल एक्शन प्लान पर आप सब मुत्तफिक हैं। क्या आपकी जमात उसकी सिग्नेटरी नहीं है? क्या मुस्लिम लीग नवाज उसकी सिग्नेटरी नहीं है? क्या दीगर जमातें उसकी सिग्नेटरी नहीं है? अगर हैं और हम सबका इत्तफाक है तो आइए मिलकर उसको आगे बढ़ाते हैं। अब उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि पूरे ऐवान को ब्रीफिंग दी जाए। मुझे उस पर भी एतराज नहीं है। मैं कहता हूं बिल्कुल हम उसके लिए भी तैयार हैं। मैं कहता हूं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को आपके जरिए, मीडिया के जरिए पैगाम देना चाहता हूं कि बिस्मिल्लाह, आपकी जो तशवीश है वो आप मुझे लिख के भिजवाइए। आप चाहते क्या हैं? आप किस किस्म की हिकमत अमली चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमें उन कुव्वतों का जो दहशतगर्दों को पनाह देती हैं उनका मुकाबला करने के लिए हमें क्या इक़दामात उठाने चाहिए? आप हमें गाइड कीजिए, बताइए। हम आपके इनपुट को अहमियत देंगे और इंशाअल्लाह जो नेशनल हमारा नेशनल एक्शन प्लान का फ्रेमवर्क है उसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बयानात से मुल्क की मसाइल हल नहीं होते और आपको देखना यह है कि आज भारत पाकिस्तान पर हमला आवर हो रहा है। आज भारत फैटफ में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में धकेलने की कोशिश कर रहा है। आज भारत सफारतकारी के जरिए पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। आज भारत सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को के खिलाफ रेजोल्यूशन जो कई मुल्कों ने उसको पेश किया हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसको हवा दे रहा है और बहुत से ममालिक उसके स्पोक्समैन बने हुए हैं। तो इन हालात में पाकिस्तान का यकजा होना, पाकिस्तान का यकसुई से बात करना, पाकिस्तान की पार्लियामेंट का एक मुतफिका लाहेअमल अडॉप्ट करना पाकिस्तान के मफाद में है और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है। आइए, मैं एक मरतबा फिर आपको दावत देता हूं कि मिल बैठे और आपके पास कोई सजेशंस हैं तो आप ज़बानी भी दे सकते हैं, इन राइटिंग दे सकते हैं। और अगर आपको आने में दिक्कत है तो मैंने ऑफर किया है कि असेंबली तो मुश्तरका फोरम है, असेंबली में मिल लेते हैं। और अगर असेंबली में से भी आपको अभी फिलहाल समझते हैं कि अभी पार्टी के अंदर, नून के अंदर और पीपल्स पार्टी के अंदर अभी पूरी इसमें यकसुई पैदा नहीं हुई, तो मैं आने को तैयार हूं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का चेंबर असेंबली में मौजूद है। मैं शहबाज शरीफ साहब को कहता हूं मैं आने को तैयार हूं। आप ना भी आना चाहें, मैं आने को तैयार हूं। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मफाद के लिए, पाकिस्तान के वकार के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए मैं आने को तैयार हूं। सर, ये फरमाइए कि बिलावल शहबाज शरीफ की जो नवाज शरीफ की मुलाकात है, क्या आने वाले दिनों में इन हाउस कोई तब्दीली देख रहे हैं या हुकूमत के खिलाफ किसी तहरीक का इम्कान है? देखिए, शौक से कर ले, वो उनका सियासी हक है। वो अगर सियासी जमातें आपस में उठती बैठती रहती हैं और अलायंसेस बनाती रहती हैं, अगर पीपल्स पार्टी ने
یہ فیصلہ کر لیا ہے نون لیگ کے ساتھ الائنس بنانے کا تو یہ ان کا سیاسی حق ہے اور میں اس حق کو تسلیم کرتا ہوں. آپ کے سامنے ہے, قوم کے سامنے ہے, 6 ماہ پہلے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو الفاظ استعمال کیے, ایک دوسرے کو سیکیورٹی رسک کہا اور ایک دوسرے پر نظریاتی جو ہے اختلافات کا ذکر کیا. اگر وہ ہم آہنگ ہونا چاہتے ہیں تو ضرور ہوں, لیکن اعتزاز احسن جو ان کی جماعت کے ایک نمایاں نظریاتی کارکن ہیں, جو بھٹو صاحب کی کابینہ کے ممبر تھے, ذرا ان کی بات سن لیں. اعتزاز احسن کا بیان آج اخبارات میں نے پڑھا ہے اور اعتزاز احسن صاحب فرما رہے ہیں کہ جب بھی پیپلز پارٹی نون کی قربت میں گئی ہے پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اعتزاز احسن کہہ رہے ہیں جو حزب اختلاف کے قائد تھے سینٹ کے, جو نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر تھے اور بہت سے پیپلز پارٹی کا ووٹر جو ہے اور نظریاتی کارکن جو ہے وہ نون کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا. بہت نون کا کارکن ایسا ہے جس نے نون اور پیپلز پارٹی کے سنگم کو مسترد کیا ہے. لیکن اگر قیادت آزمانا چاہتی ہے ضرور آزما لیں, ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں. جامع پاکستان پر شاندار ٹریڈ کا مظاہرہ ہوا اور پھر زبردست طریقے سے انعامات سے بھی نوازا گیا, لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ہیرو پائلٹ حسن صدیقی اور ان کے ساتھ جو ہیں ان کو دیکھیے بالکل حسن صدیقی ہیں, نعمان ہیں, یہ وہ پاکستان کے ہیروز ہیں جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر ملک کا دفاع کیا, ملک کی سرحدوں کا دفاع کیا. ان کا نام نمایاں ہے. انشاءاللہ ایک پروسیجر ہوتا ہے, اس پروسیجر کے تحت یقیناً ان کی جو فورس ہے اس کا ہے ایئر فورس کی جو چیف ہیں وہ اپنی سفارشات مرتب کر کے بھی جب بھی حکومت کو بھجوائیں گے, حکومت انشاءاللہ ان کو نوازے گی اور اعزاز دے گی. شاہ جی آپ وزیر خارجہ ہیں, بھارت کی بھی ابھی بات ہوئی ہے, بھارت اور چند دوسرے ممالک 4 دن پہلے جو واقعہ ڈیرکی میں ہوا ہے اس کو بڑا اچھال رہے ہیں, اس پہ کمنٹ کرنا پسند کریں. کون سا واقعہ؟ ڈیرکی میں جو ہندو لڑکیوں کو اغوا کیا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے ہم میں اتنا حوصلہ ہے کہ ہم اپنی اقلیتوں کا دفاع کر سکتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کے اقوال کے مطابق پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ مساوی حقوق رکھتا ہے اور اگر کسی اقلیت کے ساتھ زیادتی ہوگی ہم اس کا ساتھ دیں گے. ہندو کمیونٹی کو واضح پیغام ہے, اگر ان کے ساتھ وزیر اعظم نے پیغام دیا ہے, اگر کوئی زبردستی کی گئی ہے ہم ان کا دفاع کرنے کا آئینی, اخلاقی اور قانونی حق رکھتے ہیں اور ان کو پورا تحفظ فراہم کریں گے. ہم میں اتنا حوصلہ ہے کہ ہم اس کا اعتراف کریں اور ان کا دفاع کریں. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ OIC کے اجلاس میں جانے کے لیے تو 18 کروڑ مسلمانوں کا سہارا لے لیا جاتا ہے اور نیوزی لینڈ کی مسجدوں میں جب دہشت گردی ہوتی ہے تو آپ اپنے مذمتی بیان میں نہ مسلمان کا ذکر کرتے ہیں نہ مسجد کا ذکر کرتے ہیں. ہم میں یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار عمران خان ہوں گے. کس کا؟ نواز شریف صاحب کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دیکھیے دار پہلی عمران بات خان یہ ہوں گے. ہے خورشید شاہ صاحب کا بیان خورشید شاہ صاحب کا بیان دینے کا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب کو صحت سے نوازے اور ہماری خواہش ہے اور کوشش ہے کہ انہیں اللہ صحت دے. جہاں تک میڈیکل سہولیات کا تعلق ہے انہیں مکمل میڈیکل سہولیات دی جا رہی ہیں اور یہ ان کا حق بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے. آپ نے دیکھا کہ جو میڈیکل ڈاکٹرز ملے ہیں, میڈیکل ڈاکٹرز نے ایگزامن کرنے کے بعد ایک تسلی بخش رپورٹ دی ہے. ان کی صاحب